الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم نے الحمدللہ سورۃ یونس اور سورۃ ہود پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اور انہی کے مضامین کو اجمالی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ سورۃ یونس کا نمبر 10 ہے اور سورۃ ہود کا 11 ہے، اور باعتبار نزول کے بھی ان کی ترتیب 51 اور 52 ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں جو مکی صورتوں کے موضوعات ہیں، توحید، رسالت، یوم آخر اور قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کی معجزاتی شان، ان میں بھی یہ تینوں یا چاروں موضوع کہیں اول سے آخر تک ہیں۔ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورۃ یونس کا آغاز ہے قرآن کریم کی عظمت و شان کے بیان سے ہی۔ یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی۔ اسی طرح سورۃ ہود کا آغاز ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب ہے محفوظ و مستحکم بنا دی گئی ہیں، جس کی آیتیں اور پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو بہت ہی دانا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، پیارے رب کی طرف سے۔ تو دونوں صورتوں کا آغاز قرآن کریم کی عظمت و شان سے ہوا ہے، اور پھر ان میں یہ چار موضوعات جو ہیں، توحید، رسالت اور یوم آخر یا معاد اور قرآن کریم کی عظمت و شان، یہ آخر تک ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں مماثلت وہی ہے جو اس سے پہلے ہم سورۃ الانعام اور سورۃ اعراف میں دیکھ چکے ہیں کہ سورۃ یونس میں تذکیر بآلاء اللہ غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا سورۃ یونس میں زیادہ، اور سورۃ ہود میں تذکیر بایام اللہ غالب ہے، جیسے سورۃ الاعراف میں تھا کہ وہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ان کی زیادہ تفصیل ہے، اور وہ 6 قومیں جن پر اللہ کا عذاب آیا وہ ان انبیاء کی قومیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی قوموں پر عذاب آیا، اور اس کا ذکر سورۃ ہود میں تفصیل کے ساتھ ہے، اور سورۃ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی انداز میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورۃ ہود میں پھر تفصیل ہے ان تمام انبیاء کرام کی اقوام کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو ان پر عذاب آیا پھر اس کی تفصیل ہے۔ اور ان آیات میں وہی رنگ غالب ہے جو سورۃ انعام اور سورۃ اعراف میں تھا کہ کفار مکہ کو ان قوموں کی ہلاکت یاد دلا کر ان کی آنکھیں کھولی گئی ہیں کہ اگر وہ محفوظ نہیں رہے، اسی طرح مذاق کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا استہزاء کرتے تھے جیسے تم کر رہے ہو، اسی طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے جیسے تم کر رہے ہو، اور ان کی بستیاں جو ہیں کوئی زیادہ دور نہیں ہیں تم سے، وہ قریب ہی ہیں، جیسے سورۃ یونس کے شروع میں دوسرے رکوع میں فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا کئی بستیوں کو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ان کے پاس رسول تشریف لائے کھلی نشانیاں لے کر، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں، یعنی وہ تو ہلاک ہو گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور پھر تمہیں زمین میں ہم نے تمکن دیا یا مسکن دیا، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور تم بھی مسلسل اس امتحان سے گزر رہے ہو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے،
یعنی وہی دارالامتحان والا سلسلہ جو پہلے تھا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس میں ہر شخص جو ہے وہ اسی امتحان سے گزر رہا ہے، آزمائش سے گزر رہا ہے کہ وہ حق کی راہ اپناتا ہے یا باطل کی راہ اپناتا ہے۔ اور پھر یہ دنیا کہ جس پر انسان بہت زیادہ نخرہ کرتا ہے، اس کی مثال دی گئی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی دیر کی کہ جس میں انسان اپنے رب کو اتنا ناراض کرے کہ اس کے بعد دنیا میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہو اور قبر و حشر میں بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے۔ یہ ٹوٹل دنیا کتنی ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، کہ جیسے آسمان سے پانی اترے، زمین سیراب ہو جائے اور اس سے پھر مختلف قسم کے سبزے اگیں، اور جب زمین ہر طرف لہلہاتے کھیتوں سے گویا سرسبز ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اپنا سنگھار اختیار کر لے زمین اور خوب آراستہ ہو جائے، اور جو زمین کو آباد کرنے والے ہوں وہ سمجھیں کہ اب یہ پوری کھیتی پر ہمارا مکمل اختیار ہے، ظن اہلها انہم قادرون علیہا، کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب اتنی لہلہاتی فصلیں ہیں، انہیں بیچیں گے اور بس اس کے بعد وارے نیارے ہیں ہمارے، یا باغ ہے تو ابھی اس کا پھل اترنے والا ہے اور اس کے بعد اتنی انکم ہوگی اور فلاں خریدیں گے اور فلاں مسئلہ حل کریں گے۔ فرمایا یہ سب امیدیں دھری کی دھری رہ جائیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ ہمارا حکم پہنچ جائے رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیدا، اور ہم اس ساری تیار فصل کو کاٹ کے رکھ دیں، کأن لم تغن بالامس، جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں کل۔ یعنی دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو آپ کے جتنے ارادے ہیں یا امیدیں ہیں وہ ہر چیز خس و خاشاک کی طرح اڑ جائے اور بہہ جائے۔ یہ اس کی حیثیت ہے ٹوٹل، جس پر انسان کو اتنا فخر ہے اپنی پوری زندگی پر، اور اپنے اس میں اقتدار ہو، دولت ہو، جو بھی اس کے پاس نعمت ہو، یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہی اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ جب اللہ کے حضور یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے، ہم انہیں جمع کریں گے اپنے پاس، تو انہیں کیا محسوس ہوگا؟ جیسے انہوں نے دن کا ایک معمولی سا حصہ دنیا میں گزارا تھا، یعنی جہاں پہ تو سالوں میں گنتے تھے، وہاں یہ کیفیت ہے کہ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا انہوں نے ایک لمحہ گزارا ہے دنیا میں، زیادہ سے زیادہ یہ ان کو نظر آئے گا۔ تو لہٰذا اتنی مختصر زندگی میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی بھلائی اور اپنے فائدے کی فکر کرے، تاکہ اللہ کے حضور سرخرو ہو اور وہ ابدی نعمتیں حاصل کرے کہ جنہوں نے ختم نہیں ہونا۔ اس لیے پھر بتایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس کیا تیار ہے، اور جو منکر ہیں ان کے لیے کیا تیار ہے۔ تو یہاں سورۃ یونس کے شروع میں ہی پہلے رکوع کا ہی آخری حصہ ہے، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، کہ جنہیں ہم سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی وہ ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیار نہیں، نہ انہیں یقین ہے کہ واقعی ہم نے اپنے خالق کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اور وہ اسی دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہیں، خوش و خرم ہیں، اسی پہ مطمئن ہیں، آخرت کی زندگی سے بے خبر ہیں، کوئی ان کا کنسر نہیں ہے، اور ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، اور جو ایمان لائے، نیک کام کیے، رب کائنات انہیں اپنے ایمان کی وجہ سے اس ٹھکانے تک پہنچائے گا، منزل مقصود تک جو اللہ کے پاس ان کے لیے تیار ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ جنتیں، فی جنات النعیم، اور وہ خوبصورت باغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ایک انعام حاصل ہوگا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، وہاں اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہوں گے جنت میں ان نعمتوں کے حصول پر جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ یعنی کلیئر کر دیا گیا ہے ہر حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کے آخر میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اچھے لوگ،
کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک کر دے جب کہ اس بستی والے بڑے اچھے لوگ ہوں، فرمایا یہ اس کا طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی عذاب آتا ہے وما ظلمناہم، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ جو رہنے والے تھے انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوا بلکہ جو رہنے والے تھے انہوں نے ہی پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور غلط راستے پہ چلتے رہے۔ تو یہاں جب 6 اقوام کی بربادی کا ذکر کیا سورۃ ہود میں، تو آخر میں فرمایا ذالک من انباء القری نقصہ علیک منها قائم وحصید، یہ بستیاں ہیں جن کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، جن کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ منها قائم وحصید، ان میں کچھ کھڑی ہیں موجود ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کٹ چکی ہے، ختم ہو گئی، یعنی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جیسے اس دن عرض کیا تھا کہ 3 اقوام کے کھنڈرات جو ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے، یہ تجارتی راستے پر تھے۔ اہل مکہ آتے جاتے دیکھتے تھے جب بھی شام جاتے کہ ان کے کھنڈرات، ان کی تباہی کے آثار وہاں موجود تھے۔ تو کچھ کھڑے ہیں اب بھی آثار اور کچھ ختم ہو چکی ہیں، آثار بھی مٹ چکے ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی اپنے اوپر۔ یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ سورۃ یونس میں بھی آج یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جب بتا دیا گیا ہے کہ یہ راستہ اس نتیجہ کا ذریعہ بنے گا، اس منزل تک لے جائے گا، یہ اس منزل تک لے جائے گا، اور پھر بھی اگر کوئی آنکھیں نہیں کھولتا تو پھر کسی اور کا قصور نہیں، اس کا اپنا ہی قصور ہے۔ اب اس میں 2 طریقے سے، جیسے آپ نے اندازہ کر لیا ان آیات سے بھی، کہ خبردار کیا جائے، ایک انذار اور ایک تبشیر ہے۔ انذار ہوتا ہے وارننگ کے انداز میں یا تھریٹننگ انداز میں آگاہ کرنا، جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ خیال کرو آگے آگ ہے، تو اس طرح ان کو آگاہ کیا گیا، ڈرایا گیا نتیجے سے۔ اور نتیجے سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصولی احکام بھی بیان فرمائے اور اقوام کے واقعات بھی بیان فرمائے۔ اور دوسرا حصہ ہے تبشیر کا، اور وہ اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے، جیسے شروع میں ہی فرمایا سورۃ یونس کے کہ وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اور خوشخبری سنا دو انہیں جو ایمان لائے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند مرتبہ ہے، قدم صدق عند ربهم۔ تو یہ خوشخبری ہے، تبشیر، خوشخبری سنانا۔ تو اسی طرح سورۃ یونس کی آخری آیت ہے وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرمائے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے۔ اور سورۃ ہود میں فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس کے بھی آخری رکوع میں ہے کہ صبر کیجئے، یعنی اللہ کی اطاعت پہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کے صبر کیجئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا، اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، سب کو پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام جن کے نام سے یہ صورت منسوب ہے، صورت یونس، ان کا ذکر جو ہے اس میں گرامی وہ ایک ہی آیت میں آیا ہے، آخر میں صورت کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ تو جبکہ ان کا ذکر جو ہے یعنی تفصیلی نہیں ہے، ان کی قوم کا ذکر ان آیات میں صرف مختصر سا ذکر ہے۔ اور اس میں انفرادیت یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو اور پھر فیصلے کے بعد یا آثار ظاہر ہونے کے بعد وہ عذاب ٹل گیا۔ یہ 6 اقوام جن کا ذکر ہوا ہے، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، تو یہ واحد قوم ہے، یعنی یہ اس کو ایک انفرادیت حاصل ہے کہ اللہ کے عذاب ظاہر ہوا اور پھر انہوں نے اس انداز میں معافی مانگی کہ وہ عذاب جو ظاہر ہو چکا تھا اللہ کے فضل سے وہ ٹل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان فرمایا کئی مقامات پہ، ان میں ایک یہ سورۃ انعام کی آخری رکوع میں ہے کہ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں ایک دفعہ ظاہر ہو جائیں، عذاب کا نزول شروع ہو جائے یا اس کے آثار ظاہر ہو جائیں، تو
تو اللہ فرماتا ہے تو اس وقت کسی کو ایمان فائدہ نہیں دیتا اگر وہ پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یعنی اسی وقت دیکھ کے کہے کہ میں ایمان لایا ہوں۔ دیکھ کر تو ہر کوئی مان لیتا ہے، تو دیکھ کر ماننا جو ہے وہ کوئی ماننا نہیں ہے۔ جیسے اسی سورۃ یونس میں پھر فرمایا کہ فرعون جب غرق ہونے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیز کر رہا تھا، تعاقب کر رہا تھا، تو جب غرق ہونے لگا تو حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا مرتے وقت، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہا میں ایمان لایا اس چیز پر کہ اس ہستی کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں، میں بھی اس پر ایمان لے آیا ہوں، وانا من المسلمین، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے اسے کہا گیا الآن، اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تک تو انکار کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں کا حصہ رہے، اور اب تمہیں ایمان کی سمجھ آئی ہے۔ تو اس کا ایمان یعنی قبول نہیں ہوا، چونکہ جب غرق ہونے لگا، جب عذاب کو دیکھ لیا تو پھر کلمہ پڑھنے لگا۔ تو یہاں جو اصول اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کی عذاب کے آثار ظاہر ہو جائیں اس وقت پھر ایمان قبول نہیں ہوتا، لیکن یہ واحد ایک استثناء ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا، اسی سورۃ یونس میں ہی ہے۔ ظاہر حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے ہی منسوب ہے، تو خاص طور پہ یہ فرمایا گیا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے حقت علیہم کلمۃ ربک، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایمان سے محروم رہنا ہے، تو وہ محروم ہی رہیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر ان کے سامنے ساری نشانیاں بھی رکھ دیں، سارے معجزات ان کو دکھا دیں، پھر بھی جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا۔ حتیٰ یروا العذاب العلیم، ہاں اگر اس کے سامنے عذاب ظاہر ہو جائے، جب مرنے لگے گا اور دیکھے گا کہ اب تو موت سامنے ہے، تو پھر فرعون جیسا جو ہٹ دھرم شخص تھا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اس وقت تو وہ بھی مان لیے، عذاب دیکھ کر وہ بھی مان گیا، تو ہر کوئی مان جائے گا۔ فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اللہ نے فرمایا کہ بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، الا قوم یونس، بجز قوم یونس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آثار ظاہر ہونے کے بعد ایک واحد قوم ہے کہ جس پر عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے ایک دم سے۔ جہاں امام قرطبی نے اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ جب عذاب کے ایک بڑا کالا بادل آسمان پہ ظاہر ہوا اور آندھی کی کیفیت پیدا ہوئی اور لگا کہ واقعی یہ اس طرح کی عذاب کی کیفیت ہے کہ ابھی ہماری بستی کو تہوبالا کر دے گی، تو یہ پورے گاؤں والے جو تھے، بستی والے، یہ اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو بلایا اور میدان میں گڑ گڑانے لگے اللہ کی بارگاہ میں اور توبہ کرنے لگے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو ہم نے پھر دنیا کی رسوائی کا عذاب جو تھا وہ ان سے ٹال دیا۔ تو یہ واحد قوم ہے کہ جس نے بر وقت اجتماعی توبہ کر لی، اور جیسے ہی دیکھا تو جلدی کی، یعنی ابھی عذاب طاری نہیں ہوا تھا، آثار ظاہر ہوئے تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو فرماتے رہے وہ ٹھیک تھا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں مزید لطف اٹھانے کے لیے ایک مدت تک گویا مہلت دے دی اور مزید جینے کا موقع عطا فرما دیا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے انفرادیت کی کیفیت ہے۔ اور ایمان والوں کی تبشیر کے باب میں 2 آیتیں بلکہ 3 آیتیں اور بھی بہت عام ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ہوا میں اڑنا ولایت نہیں ہے کہ بندہ ہوا میں اڑ رہا ہو، نہیں فقیری جھلیاں مارن ستیا لوگ جگاون ہو، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلے پا ٹھہراون ہو،
اور نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکھیا پار لگا ونڈو فقیرے نام تنہاندہ باہو جیرے دل وچ یار ٹکاویں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ سارا دین ہے اور ساری ولایت ہے کہ جو ایمان لائے اور دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بٹھا لیا اور اللہ سے ڈر کے ہر گناہ سے بچتے رہے۔ یہ نہیں کہ لوگ دیکھ نہیں رہے تو پھر گناہ کر لیا، اگر دیکھنے والے ہیں تو پھر بچ گئے، لوگوں کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے ہی وہ معصیت سے بھی محفوظ رہے اور طاعت پر بھی ثابت قدم رہے۔ تو یہ ایمان والوں کو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں۔ یہ نہیں کہ دنیا میں وہ صرف گویا ایک امتحان کی کیفیت میں رہیں گے اور کوئی خیر نہیں دیکھیں گے، اللہ فرماتا ہے ان کی دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے، دونوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا بھی گویا جنت بنا دے گا اگر اللہ کی اطاعت میں ہوگی۔ اور انذار کی آیات میں سے کچھ آیتیں تو پڑھی ہیں، مزید یہ ہیں سورۃ یونس میں قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر تم پر بھی وہی عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا رات کے وقت یا دن کے وقت جیسے باقی اقوام پر آتا رہا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اسی طرح پھر فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ کہ یہ کفار مکہ جو ہے اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جیسے دن پچھلی قوموں پر گزرے، یعنی جب ان پر عذاب آیا تو اسی عذاب کے منتظر ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو فرمایا انہیں کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، پھر ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا، کہ اگر ایک اور ان دونوں صورتوں میں ایک اور موضوع بھی ساتھ ساتھ چلا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ گزارا کریں تو پھر ہم اکٹھے چل سکتے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا گزارا کریں بھائی، آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، یعنی بتوں کا نام نہ لیں، جو بھی ہم کرتے رہیں بس توحید پر گویا ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان دونوں صورتوں میں بیان فرمایا۔ تو ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ آپ فرمائیے اگر ان کنتم فی شک من دینی، اگر میرے دین میں تمہیں کوئی شک ہے تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو تم جن کی پوجا کرتے ہو میں کبھی بھی ان کی پوجا نہیں کروں گا، میں اسی کی عبادت کروں گا جس نے پیدا فرمایا، جس کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور جو جس کے قبضہ قدرت میں گویا موت و حیات کے فیصلے ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں رہوں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یکسو ہو کر میں اپنا چہرہ مبارک قائم رکھوں اس دین پر جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اسی طرح اسی موضوع کو دوسری جگہ بیان فرمایا گیا سورۃ ہود کے شروع میں دوسرے رکوع میں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یعنی ان کے کہنے پر مخاطب تو حضور کو فرمایا گیا، لیکن اصل جو رخ ہے موضوع کا وہ کفار کی طرف ہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ حصہ چھوڑ دیں اس کا جو واحد کا ہے، کہ آپ ان کے کہنے پر کچھ حصہ چھوڑ دیں گے، یعنی جو اللہ نے پہنچایا ہے حکم فرمایا ہے ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، آپ فرمائیے کہ جو مجھ پر اترا ہے میں تو اسی کی اطاعت کروں گا، یہ تو نہیں کہ آپ کے کہنے پر توحید میں سے کوئی تمہارے لیے رعایت پیدا کر دوں۔ سورہ یونس میں بھی فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو جو ایمان نہیں لاتے وہ کہتے ہیں کہ یا تو نیا قرآن لے آؤ یا اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو، کوئی ترمیم و اضافہ کرو تو پھر یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے گا۔ تو فرمایا گیا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ فرمائیے کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں تبدیلی کروں، ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف اللہ نے واحد فرمایا ہے۔ اسی طرح آخری آیت بھی سورۃ یونس کی ہے واتبع ما یوحیٰ الیک، اس کی پیروی فرمائیے جو آپ کی طرف واحد کیا گیا۔ اور وان اقم وجہک للدین حنیفہ بھی یہی پیغام ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس موضوع کو بھی جو مصالحت کا ایک پوائنٹ کہیں یا تجویز کہیں جو کفار نے رکھی تھی تو اسے مسترد کر دیا گیا کہ توحید پر کون سی مصالحت ہے کہ آپ بتوں کے ساتھ گزارا کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں،
تو حق جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، اور حق کے مطابق ہی اسے قبول کرنا ہے، اپنی مرضی کا حق بنا کے اسے قبول نہیں کرنا۔ اب اس میں ایک قرآن کریم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے، جہاں فرعون کا ذکر ہے سورۃ یونس میں، اور پھر اس کے غرق ہونے کا ذکر ہے۔ تو اس نے جب اس وقت کلمہ پڑھا، جب غرق ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا آپ کا اب کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اب ہم تیرے جسم کو، اب دیکھیں سمندر میں ڈوب رہا ہے، اور سمندر میں بندے کا جسم آج بھی ملنا بڑا مشکل ہے، اور اس وقت اللہ فرماتا ہے لیکن ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے یہ عبرت بن کے موجود رہے، باقیوں کے لیے سبق رہے، اور ان کے لیے کچھ سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے کا سامان باقی رہے، کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا اس انداز میں غرق ہوا اس خدا کے حکم سے جو واقعی خدا ہے اور اللہ ہے، پوری کائنات کا جو رب ہے۔ تو اس کی نافرمانی کا یہ نتیجہ ہے، اس کے لیے بھی جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا تھا، اور جس کا حکم چلتا تھا خشکی پر بھی اور سمندر میں بھی، اپنے کاغذوں میں وہ کہتا تھا میرا حکم چلتا ہے، تو جس کا حکم چلتا ہے اس نے بتا دیا کہ وہ کون ہے۔ تو تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے۔ تو فرعون کی جو ممی ہے، اس کی جو لاش ہے حنوط شدہ، اب اس وقت پتہ نہیں کیسے محفوظ رہی، لیکن ابھی کوئی 1900 کے بعد یعنی 20ویں صدی کے شروع میں جا کے دنیا کے جو آرکیالوجسٹ تھے انہوں نے جو پھر تحقیق کی، تو ان کی اس تلاش کے دوران پھر فرعون کی لاش ملی، آج سے 100 سال تقریباً پہلے، غالباً 1920 کے آس پاس۔ تو اس سے پہلے جتنی صدیاں گزری ہیں اس کی لاش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ قرآن کی یہ آیت موجود تھی 100 سال پہلے بھی، جو کہتی رہی کہ ہم نے تجھے باقی رکھا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ایک نشانی ہو بعد والوں کے لیے، اور وہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت جس کی اصل قدرت اور طاقت ہے وہ ذات کون ہے، اور جھوٹے اپنے آپ کو خدا کہنے والے کون ہیں۔ تو یہ 100 سال پہلے قرآن کی حقانیت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ کسے پتہ تھا کہ اس کی لاش کہیں محفوظ ہے، اور یہ کتنے یعنی من و مٹی کے نیچے اس کی لاشیں موجود تھیں، اور جب وہ کھدائیاں ہوئیں اور اس کے بعد وہ ساری وہ جگہ اور وہ حال وہ جس میں اس کی لاش حنوط شدہ موجود تھی، اور اب بھی موجود ہے، پھر اس پر تو بڑی ریسرچ ہوئی، اسے فرانس لے گئے اور اس کا باقاعدہ شناختی کارڈ بنا، چونکہ فرانس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا انسانی وجود، تو فرعون کا شناختی کارڈ نیٹ پہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا شناختی کارڈ بنا، اور پھر اس پہ مزید ریسرچ ہوئی کہ کیسے یہ محفوظ رہا، کون سے ایسے اس کے اندر وہ کیمیکلز ہیں جن کی وجہ سے اتنی صدیاں پہلے کی لاش جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو بہرحال اس کے حقائق ایک الگ اسٹڈی ہے، لیکن قرآن کریم کی حقانیت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں قرآن کریم کی حقانیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سورۃ یونس میں فرمایا گیا وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی نے نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، من دون اللہ کی طرف سے نہیں گھڑا گیا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے جو اتارا گیا ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اس اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی کتاب ہے، وتفصیل الکتاب، اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ الکتاب گویا وہ جو تقدیر کی کتاب ہے، اس کا سارا علم اس کتاب میں موجود ہے، اور صرف موجود ہی نہیں بلکہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب اللہ جس کا یعنی دماغ کھولے اور روشنی عطا فرمائے تو اس میں یہ سارے نور مل سکتے ہیں۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر انہیں شک ہے کہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے کلام، نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس جیسی صورت یہ بھی لے آئے۔ یہی چیلنج جو ہے سورۃ ہود میں بھی دہرایا گیا کہ اگر انہیں شک ہے تو قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی 10 صورتیں لے آئے۔ سورۃ یونس میں فرمایا چلو 10 نہیں لا سکتے تو ایک ہی صورت لے آئے، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پھر اللہ کے علاوہ جو بھی ملتا ہے اس کے لے آؤ، اس کو لے آؤ، اور وہ بھی تمہاری مدد کرے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس اپنے قول اور دعوے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم سب اکٹھے ہو کر جن و انس، سورۃ بنی اسرائیل میں جن و انس کا ذکر فرمایا گیا، سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر قرآن کی کسی ایک صورت جیسی صورت لے آؤ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، اور اگر تم سارے مل کے بھی نہ لا سکو اور یقیناً نہیں لا سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سورۃ بقرہ میں فرمایا،
اور لا یاتون بمثلہ، سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اس کی مثل تم لا ہی نہیں سکتے۔ تو جب صورت اس کی مثل نہیں لا سکتے کوئی ایک صورت بھی، تو پھر یہ مان لو کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق کے خالق کا کلام ہے۔ تو دونوں صورتوں میں قرآن کریم کی حقانیت کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اور پھر سورۃ ہود کے آخر میں فرمایا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ قصے ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کا قلب اطہر جو ہے اسے استحکام اور تثبیت حاصل ہو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو بیان فرمودہ قصے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں حق ہے۔ دنیا میں جو بھی کوئی قصہ بیان کرے تو اس میں تھوڑا بہت زیب داستان کے لیے اضافہ ہو سکتا ہے کہ صرف لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے کوئی بات بڑھا دی جائے، کوئی کم کر دی جائے، لیکن یہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حق ہی حق ہے۔ اور پھر فرمایا مسلمانوں کے لیے یاد دہانی ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، اور یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنہیں ایمان کا نور عطا فرمائے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور آپ فرمائیے انہیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم اپنا عمل کرو اور ہم وہ عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَانتظروا إِنَّا مُنتظرون، سورۃ یونس کے آخر میں بھی ہے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی بات تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور پھر اللہ کا عذاب آیا کفار مکہ پہ، کیونکہ عذاب کی دو کیفیتیں ہیں۔ عذاب اللہ کی طرف سے براہ راست بھی آتا ہے جیسے دیگر اقوام پر آیا، یعنی یا زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی یا پتھر برسنا شروع ہو گئے یا دوسری کیفیات، اور ایک عذاب ہے بِأَيْدِینَا، جیسے سورۃ توبہ میں فرمایا گیا کہ ہمارے ہاتھوں سے اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ہاتھوں یہ عذاب دیا کہ 313 نے 1000 کو شکست فاش دی، اور ان کی جو پوری ایک قیادت تھی، ساری 70 لوگ جو قائدین تھے اس وقت مکہ کے، قریش مکہ کے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیت تھی۔ اور پھر ان کا اقتدار، اور چند سالوں بعد ہر چیز ختم ہو گئی، پورا مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیت تھی جو مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے انہیں شکست کی صورت میں پہنچائی۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں تذکیر بآلاء اللہ، پہلی صورت اللہ کی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر ہے، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکے، بہرحال بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک نشانیاں جو انسان کی جان کے اندر ہیں یا پورے آفاق میں پھیلی ہیں ان کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور دوسری صورت میں پھر وہی عذاب ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ جو عذاب آئے ان کا ذکر کیا گیا۔ اور اس میں جتنی دفعہ بھی یہ ریپیٹ ہوا ہے ان اقوام کا ذکر، بہت سی صورتوں میں 5-6 صورتوں میں تو بہت تفصیل کے ساتھ اسی ترتیب سے ہی بیان ہوا ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی تکرار برائے تکرار ہے، جیسے ایک ہی بات کو بار بار سنایا جائے، بلکہ ہر جگہ اس کا ایسا انداز ہے انذار کا کہ بالکل وہ بات وہی ہے لیکن بڑے نئے پہلو سے سامنے آتی ہے، یعنی جو اس میں سے پیغام دیا گیا ہے وہ بڑے نئے اور نرالے انداز میں ہے۔ اور پھر ہر جگہ فوکس بھی مختلف ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع میں سورۃ بقرہ میں بھی ہے، لیکن وہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر جو آئیں، اور پھر ان کی جو جرائم تھے ان کو بیان کیا گیا ہے، یہ زیادہ تفصیل ہے۔ جبکہ آپ دوسری جگہ دیکھیں، کل ہم نے جو سورۃ اعراف میں پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تو ان کی جب انہوں نے اللہ کی آیتیں پیش کی فرعون کے سامنے، اور جس طرح مقابلہ ہوا ساحرین کا جادوگروں سے، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے مظالم سے نجات دے دی، اور پھر آپ جیسے اسی دریا میں جہاں یا سمندر میں فرعون غرق ہوا، تو آپ جس میدان میں پہنچے وادی سینا میں، تو وہاں جب پہنچے تو وہ کیفیات ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کوہ طور تشریف لے گئے 40 راتوں کے لیے، تو یہ حصہ پھر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ جب آپ 40 راتوں کے لیے گئے تو واپس آئے تو آپ نے دیکھا اپنی قوم کو کہ وہ تو ایک بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ کو غصہ آیا قوم پر بھی اور اپنے بھائی پر بھی، حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی، کہ میں آپ کو پیچھے ذمہ دار بنا کے گیا تھا اور کیفیت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس غصے کی پوری کیفیت کو بیان کیا ہے
کہ جو تختیاں اللہ کی طرف سے لے کے آ رہے تھے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ واحد کی انہوں نے غصے میں وہ تختیاں پھینک دی، القى الألواح، تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا غصے کی حالت میں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری داڑھی چھوڑیے، میرا سر چھوڑیے، میرا قصور نہیں ہے، آپ ذرا بات تو سنیں۔ تو پھر جب بات سنی تو پھر وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پہلے تو وہ تختیاں اٹھائیں جو لے آئے تھے اللہ کی طرف سے، غصہ میں پھینک دی تھی۔ تو اس کیفیت کو، اس حصے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اچھا، پھر جتنا آپ پڑھتے جائیں، ایک صورت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے پھر میلاد بیان فرمایا، ان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ القصص میں۔ تو وہاں آپ کا جو پہلا حصہ ہے آپ کی عمر کا، وہاں بیان اور کہیں بیان نہیں ہوا۔ یعنی یہ نہیں کہ قرآن نے جہاں بھی بیان کیا ہے ایک ہی بات کو بار بار دہرایا ہے، ایک ہی بات کو نئے رنگوں اور نئے انداز میں دہرایا، اور ہمیشہ اس کا فوکس چینج ہے، اللہ کے میسیج کا اور پیغام کا فوکس چینج ہے، جیسے ضرورت تھی اس وقت حالات کے مطابق، تو اس طرح ان اقوام کے پھر ذکر جو ہے وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والا جو ہے اس میں جو ہے تذکرہ یعنی نصیحت جو ہے وہ پیدا ہو۔ تذکر جو ہے قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ صرف واقعات سے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ان کو سن کر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو اور انسان عمل کی طرف بڑھے، اچھے لوگوں کا حصہ بنے، برے لوگوں کا حصہ نہ بنے۔ اور آخری ایک تشبیہ قرآن نے جو بیان فرمائی ہے اسی پر گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام سن کر دو قسم کے گروہ ہیں، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، فرمایا جو اللہ کا پیغام جب آتا ہے تو اس کا سننے والے جو ہیں دو قسم کے گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کالاعمی والاصم کہ جو اندھے اور بہرے ہیں، جو سنا بس اس کو کانوں سے ٹکرا کے بعد واپس چلی گئی، آنکھوں سے ٹکرا کے واپس چلی گئی، نہ آنکھوں سے نور حاصل کیا اور نہ دل میں اس کا کوئی اثر کانوں کی طرف سے حاصل کیا۔ اور دوسرے وہ ہیں والبصیر والسمیع، جو دیکھنے والے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں، آنکھیں بھی کھول رکھی ہیں اور کان بھی کھول رکھے ہیں۔ هل یستویان مثلا، قرآن کا سوال ہے کہ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔